لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے. نہیں مشورہ اس لیے میں صاف پوچھ رہا ہوں کہ بعض اوقات پھر دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو کیوں لیا. میں اس لیے پہلے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو میں لے سکتا ہوں، ورنہ وہ اس لیے کہ اپنا خلل پیدا ہو جاتا ہے نا پوری لائف پہ. اس لیے اگر پیار سے محبت سے بات کریں، علمی گفتگو کریں تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. خلل پیدا نہ ہو تاکہ سب دوست پھر کیا کہتے ہیں کہ ان کو بوریت محسوس نہ ہونا. اس طرح کی باتیں پھر چھڑ جاتی ہیں نا. ہاں جی ناصر بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہوگا، کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ڈرنا ورنہ کچھ نہیں، بس میں نے کہا جس بات کرنا چاہتے ہیں پھر. احمزی بھائی ڈرنے کی تو خیر چلے کوئی بات نہیں، لیکن دعوے ان کے ہیں، ان کی بھی کوئی دلیل لینی ہے ہم نے کہ انہوں نے آتے چڑھتے ہی مرزا صاحب کی ذاتیات پہ کوشچنز کرنے شروع کر دینے ہیں. تو یہ ایک روایتی انداز ہے ان کا جو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سائل جو ہیں وہ ہم بھی ہیں، تو ہمارے بھی سوالوں کے اگر تو وہ سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں اوپر. آج ہم سے سوال لے لیں وہ، تو ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں، وہ ان کو لے لیں اوپر اگر وہ سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں تو. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی یہاں پر اب سوالوں کا جواب دینے کے بجائے سوال لیے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے یہاں پر، یا آپ کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ براڈ کا جو عامر نذیر صاحب میری بات سنیں، یہ Q&A ود احمزی، تو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ احمزی نے صرف سوال ہی لینے ہیں؟ آپ کو محترم پہلی دفعہ جویا صاحب یہاں پر میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم یہاں پر متعدد دفعہ کوئی بات نہیں، میں نے بات غلط کیا تو اب یہ بتائیں مجھے. اگر مجھے بات کرنے ہی نہیں دیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا آپ کو؟ آپ نے سوال اس کا مطلب نہیں لینے، میں نے جو آپ نے صرف سوال کرنے ہیں. چلو ٹھیک ہے، تسی کلے کر لو، میں چپ کر جانا جدوں تہاڈی گل مک گئی میں دس دوں. او چھڈو جناب، ہے تسی پھر وہ ایک مینوں قسم خدا دی تہاڈے کولوں نا عجیب جی ہن کیفیت ہوندی جا رہی ہے تہاڈے نال. ہن یہی مسئلہ رہ گیا پیچھے، بس ہن تسی وین پایا کرو. تو وین تو بغیر بھی کدی کوئی کام کرنا ہے تسی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی احمزی صاحب بات ہو سکتی ہے، سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کس بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی قرآن و سنت ہے کہ چھٹی ہے ادھر سے؟ آپ کے لٹریچر سے سوال کرنا سر. قرآن و حدیث سے کوئی سوال نہیں؟ قرآن اور حدیث سے سوال آپ سے کرنا ہے میں نے. ظاہر ہے ہم سے ہی کرنا ہے، اور کس سے کرنا ہے؟ دیکھ لیں احمزی بھائی، میں نے ابھی آپ کو بولا تھا نا، وہی انداز آیا ان کا. تسی آپ دیکھ لو، یہ ہیں پکے سچے مسلمان جنہوں نے قرآن و حدیث کسی بھی قسم کا انہوں نے پریزنٹ کرنا ہی نہیں، اور اسلام کا ٹھیکیداری اٹھائی بھی ہے. یہ ہے حیثیت ان کی. احمزی صاحب اس لیے بلایا ہے اوپر، بھائی یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ. ناصر بھائی سے بات کرنے دیں ان کو. ناصر بھائی السلام علیکم. ناصر بھائی آپ مائک کھولیں، آپ نے کیونکہ بات کرنے کا کہا تھا آپ کر لیں. جویا بھائی یہ ذرا ان کو 1 منٹ کے لیے میوٹ کر دیں. وہ ناصر بھائی نے جو سوال ریز کیا تھا، میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس بات کو واضح کر لیا جائے. صحیح ہے ٹھیک ہے. وہ میں نے آیت پڑھی تھی 31 ہے سورۃ البقرہ. جی وہ تقریباً مجھے زبانی آتی ہیں، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. یہ اصل میں مضمون تھوڑا سا پیچھے سے شروع ہو رہا ہے. جی 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 کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا نا، جی جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. تو یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ فرشتوں سے کلام کیا جا رہا ہے. کس سے کلام کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. یہ کلام فرشتوں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ فرشتوں کو غالباً دیکھیں نا اگلی آیت بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کہ فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، ان اسماء کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا.
اگلی آیت کہہ رہی ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو نے ہمیں علم دیا۔ تو پھر یہ آگے بھی چل رہا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، زبانی آیات تقریباً ہو جاتی ہیں ساری۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کے متعلق خلیفۃ المسیح رابع نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہاں اسماء سے مراد انہوں نے 4 چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں نا وہ بات بیان فرمائی تھی۔ ایک تو حضور نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہاں سے مراد حقائق الاشیاء ہے، یعنی بعض چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ فرشتوں سے بیان کی گئی تھی جو ان کو علم نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری وہ کہتے ہیں جی عربی زبان میں اسماء جو ہے وہ من الرحمن کو کہتے ہیں، کہ یعنی جو ذاتی نام ہوتے ہیں، جو صفاتی نام ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ پھر وہ صفات جو فرشتوں میں نہیں تھی وہ ان کو بتائی گئی۔ تو پھر اس سے مراد حضور نے یہ بھی دیا ہے کہ یہاں سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کے نام غالباً ہو سکتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے پشت سے پیدا ہوئے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو یہ اسماء سے مراد 3-4 چیزیں ہیں جو حضور نے بات بیان فرمائی تھی ان کے متعلق ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کیونکہ یہ مضمون سارا واضح ہو رہا ہے نا آگے جا کے۔ جزاک اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ پھر آگے جا کے وہ لمبی تفصیل چل رہی ہے ساری آیات کی، جو میں چیز سمجھا ہوں وہ میں نے بات بیان فرما دی ہے۔ باقی بحث تو کسی بھی بات پر ہو سکتی ہے، وہ تو اچھا میں نے بھی اس پہ غور کیا ہے، تو میں نے اس میں سے مجھے اور طرح اس کی سمجھ آئی ہے۔ تو میں کیونکہ زیادہ تر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں خود اپنے طریقے سے چیزوں کو سمجھوں جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا میں کیا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو فرمایا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب بھی کوئی خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو جواب دیا ہے انہوں نے فرشت ملائکہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ کیا تو زمین پر خلیفہ بنائے گا جو کیا کرے گا، فساد کرے گا اور بہائے گا خون، اور جب کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں تیری اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تیرے لیے فرمایا یقیناً میں خوب جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت سٹائل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اب غور کریں تو ملائکہ جو ہیں علم الغیب نہیں جانتے۔ اگر ملائکہ یہ بات جب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خون بہائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سامنے واقعہ ہو رہا ہے کوئی جو، اور ملائکہ دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو، تبھی وہ جان سکتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہیں سامنے یہ کوئی فساد کرنے والے ہیں یا خون بہانے والے ہیں، اور جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تقدیس کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے اس پہ غور کرنے والا، جو کہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مضمون کچھ اور ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں اس کو، جس سطحی لیول کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایک سطح کے اوپر تک سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپر دیکھیں تو یہ ہمیں انسان کی اپنی ذاتی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے آپریٹیو کیسے ہے۔ اور ملائکہ جو ہوتے ہیں یہ ون ڈرائیو فورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی ملائک ہیں وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کے لیے بھی۔ ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی قسم کا وہ خود اس میں ایڈ آن نہیں کرتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ملائکہ جو ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی تنزیہی صفات ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جی وہ پہنچاتا ہے۔ اب انگلش میں جو ورڈ تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن ایک اسپیسیکلی ایک ورڈ ہے انگلش میں بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ پیغام کو پہنچانا جو ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے ذریعے سے بنائے۔ یہ تنزیہی صفات ہیں۔ جی لازماً بات ہے کہ فرشتوں کو تو غیب کا علم نہیں ہے، یہ اللہ کو غیب کا علم تھا۔ یہی آیات انہی آیات میں یہ بات سامنے واضح ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات آدم علیہ السلام کو سکھائی، جو بات
اسماء بیان فرمائے ہیں وہ انہی میں سے کچھ ایسے اسماء تھے ان کا قرآن نے ذکر نہیں بیان فرمایا، لیکن انسان نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہیں وہ اس کے نظریات کو قائم کیا ہے۔ بعض مفسرین نے بھی اس کے اوپر بہت ساری بحث اٹھائی ہوئی ہیں، جیسے ابن کثیر، ابن جریر نے بھی، انہوں نے بھی بعض ایسے مضامین کو بیان فرمایا ہے کہ ان سے مراد غالباً وہ انبیاء تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ میں نے کافی عرصے پہلے ان کی تفسیر پڑھی ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہ بات واضح ہے۔ بہرحال میں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، اس لیے مجھے نہیں پتا۔ میں نے نہیں، مجھے ابن کثیر اور ابن جریر نے ذکر بیان فرمایا نا کہ اسماء سے مراد یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ان کے بعد میں جو انبیاء ہیں ان کے متعلق جو پیشگوئی ہیں، جیسے نبی کو پیشگوئی بیان فرمائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہ بات جو ہے نا اپنا ابن ماجہ بھائی، وہ بعد میں بھی آ رہی ہے۔ ابھی ہم اوپر اس سے اوپر والی آیت کی ہی بات کر رہے ہیں نا۔ جی جی، تو ورڈ ہے نا قالو آتا جالو فیہا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ملائکہ نے کہا نا ملائکہ نے کہا کہ تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا، من یفسد فیہا و یسفک الدماء۔ وہ غیب کا علم تو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ہاں بالکل، یہ اب غور کرنے والا پوائنٹ ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات اگر وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ پوائنٹ، یہ بہت ڈیپر تھنکنگ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو ایک نئے مضامین اس میں سے نکلیں گے جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، یہ جو آپ نے اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جہاں پہ وہ سلسلہ شروع کیا ہے پھر آگے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے اس نے آدم کو اسماء سکھائے۔ اب دیکھیں علم الیقین جو ہے وہ کہتے ہیں سرٹنٹی آف نالج کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی پروونگ جب ہوتی ہے نا تو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے اس قرآن پاک میں کہ اس تخلیق کو، جو خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کو میں نے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ ساری تخلیق خدا تعالیٰ کی سوائے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے، ہر چیز جو ہے وہ جوڑے سے ہے۔ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس کوئی مین نہیں ہے، کیونکہ وہ لیسا کا مثل ہی شیء، کہ اس کی مثل کوئی ہے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے کہ اس کو کسی فارم میں ہم اپنے تصور میں لے کے آئیں۔ چاہے کوئی بھی مین ہم اپنے ذہن کے اندر سوچ لیں، جتنا بھی ڈیپر سوچ لیں، ہم اس کا تصور باندھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اب یہ جو اسماء ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑے ہیں، کسی چیز کو جوڑنے کے لیے۔ آدم الاسماء ہے، جی وہ نہیں ہے یہاں پر۔ جی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، نہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء آدم الاسماء، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ ہو نہیں ہے یہاں پر۔ جزاک اللہ۔ نہیں، میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی غلطی لگ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اس میں آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ حقائق الاشیاء، اب دیکھیں جوڑنے سے، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنے سے ہی حقائق الاشیاء ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے دھوئیں کو دیکھنے سے آگ کی طرف ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے، تو ایک چیز کے دوسری چیز کے جوڑنے سے ایک نیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں دو چیزیں، جو بھی کوئی بھی کیمیکل بھی دو ملاتے ہیں تو ایک نیا کیمیکل نکل آتا ہے ان کے ملنے سے۔ تو یہ وہ والا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے آدم کو، اور وہ علم کیا ہے؟ یہ علم فرشتہ نہیں جانتا، کیونکہ فرشتے کے پاس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ ون ڈرائیو میں ہے، سنگل ڈرائیو۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اقرار اور انکار کی صلاحیت بخشی ہے، اور یہ اس کا اقرار اور انکار جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ جب بھی دو چیزیں ملیں گی اس کا ایک نتیجہ قائم ہوگا، اور اس نتیجے سے وہ یا تو اس کو دوبارہ رپیٹ کرے گا یا اس میں اس کو چھوڑ دے گا۔ اگر تو اسے فائدہ ہوگا تو وہ اسے رپیٹ کرے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو وہ اسے چھوڑ دے گا، اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو۔ اگر وہ ضد پر پکڑ جاتا ہے اپنے آپ کو تو وہ بار بار اس غلطی کو دہراتا چلا جائے گا، اور اگر آگے بڑھنا چاہے گا تو وہ اس علم سے اگلے علم میں کنورٹ اپنے آپ کو کرتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر جو علم ہے یہ سرٹینٹی آف نالج کی طرف توجہ دلاتا ہے انسان کی، جو
اس کی توجہ اس طرف تب مبذول ہوتی ہے جب وہ دو چیزوں کو جوڑتا ہے، وہ سوچتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور پھر اس کو ملاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ نکالتا ہے. یہ اس کا سرٹن پہلا جو معاملہ ہے علم کے حصول کا، وہ یہاں سے شروع کرتا ہے وہ. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ میں نے جو بتایا تھا کہ آگ سے، دھوئیں سے آگ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے انسان کی. تو جب وہ دھوئیں سے آگ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دھواں آگ کیا ہوتی ہے. تو وہ چل کر جب وہ اس کو جا کر خود معائنہ مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کا عین الیقین ہو جاتا ہے. پہلا علم الیقین تھا، سرٹینٹی آف نالج، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز کے سہارے سے پہچاننا. مثلا میں نے نیو یارک نہیں دیکھا ہوا، تو میرے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ نیو یارک ایک سٹی ہے، تو مجھے پتہ چلا، وہ میرے دوست نے دیکھا ہوا تھا، تو مجھے اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا کہ نیو یارک ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایک شہر ہے امریکہ کا. تو اب میں نے ایک خود ٹکٹ لی اور میں نیو یارک اتر گیا. تو اب نیو یارک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ ہو گیا میرا وہ والا مشاہداتی علم جس کو عین الیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ پہلا علم کا جو سٹیج ہے انسان کی سمجھ کے لیے، وہ علم کے ساتھ ہے، جس کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اس قرآن پاک کی تعلیمات میں بھی رب زدنی علما کی دعا سکھلائی ہے ہمیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے زور سے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے آپ کو اس کے لیے مشکلات بھی درپیش ہوں. تو یہ وہ علم ہے جو پہلی اور سیکنڈ سٹیج کا ہے، جو کہ ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس سے ترقی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب وہ آگ کے قریب جا کے آگ کو دیکھتا ہے تو اس کی روشنی سے بھی فائدہ استفادہ حاصل کرتا ہے، کہ اسے ایک اور علم کا اضافہ ہوتا ہے کہ اس آگ میں ایک روشنی بھی ہے. اور پھر وہ اس روشنی کے جب زیادہ قریب جاتا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے، کہ چیک کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ ہاتھ جب ڈالتا ہے تو اس کی وہ گرمی اور حدت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو اب اس کے پاس یہ وہ والا یقین آ جاتا ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں، کہ ایسا علم جو اسے حق کی تلاش دے دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفت، ایک نام جو ہے حق بھی ہے. کسی چیز کی جو ابتدا ہوئی تھی علم کی، اس علم کی جو سیکنڈ پہ گیا تو اس کو عین میں کنورٹ ہوا. بالکل ناصر بھائی، جو آپ باتیں بیان فرما رہے ہیں یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں. جی اب اسماء کے متعلق جس قدر بھی بحث کر لیں نا، یعنی اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی اپنی علم کے مطابق ہی ہم کر سکتے ہیں. صاحب پھر کرے آ جا، میں 15 منٹ ہو گئے نا میں نے سن دیا، پھر کسی دن آ جاؤں گا اگر نہیں ٹائم تے. نہیں جی، میں تو دیکھو جی، میں نہ تو دعوت صاحب سر مخاطب ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا. چلے کوئی بات نہیں، وہ ان کی گفتگو چل رہی ہے، اگر دوبارہ پھر کسی ٹائم موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ کر لیں گے. چلیں، اگر نہیں لینا سوال کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے. میں نے تو پہلے آپ کو کہا اگر لینا ہے تو بتائیں. سوال میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ناصر صاحب سے تو کر لیں، میں میوٹ کر لیتا ہوں. جی ناصر بھائی، میں نے ایک سوال چھوٹا سا صرف کرنا ہے جس کے لیے میں 15 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں. جی عامر صاحب، کیا سوال کرنا ہے آپ نے؟ کیا اتنی جلدی ہو گئی؟ بور ہو گئی ہماری باتوں سے؟ نہیں اصل نہیں ناصر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے آپ بھی مزدور ہیں اور جو کام آپ کرتے ہیں وہی کام میں کرتا ہوں. صحیح، آپ کو بھی پتہ ہے کہ 15-20 منٹ بعد تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں بندے نے اترنا ہے گاڑی سے، کوئی کام کرنا ہے، دیہڑی بھی لگانی ہے. تو ہم ٹیبل کرسی رکھ کے تو تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں. سوال یہ کرنا ہے کہ جی میں نے کہا سوال یہ ہے، ہماری باتوں سے کوئی ایسی اسکیل قسم کی باتیں تھیں، کوئی بورنگ باتیں زیادہ لگی آپ کو؟ میرا خیال اللہ رسول نہیں چلیں، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. میں نے تو صرف میری توجہ یہ تھی کہ چلیں آپ کی بات ختم ہو جائے گی تو میں سوال کر رہا ہوں، لیکن میں کافی دیر سے انتظار کر رہا. اچھا، سوال میں مختصر ہی کروں گا، لمبا نہیں کروں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ جن پر آپ چسپاں کر رہے ہیں نا، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنائے گا، جن پر آپ چسپاں کر رہے ہیں ان کا میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس نا خطبات محمود کی 13ویں جلد کھلی ہوئی ہے، 170 صفحہ ہے. 1931 کا یہ خطبہ ہے، الفضل اخبار میں 18 جولائی 1931 کے دن چھپا تھا. ویسے یہ 29 مئی کا خطبہ ہے اور اس کا موضوع یہ ہے، قاضی محمد علی صاحب کیوں تعریف کے مستحق ہیں. کیوں تعریف کے مستحق ہیں؟ وہ قاضی محمد علی صاحب جنہوں نے محمد حسین کو قتل کیا، پھانسی ان کو ہوئی اور وہ آئے تو ان کو
बहिश्ती मकबरे में दफन किया गया, उनके बारे में आपके खलीफा साहब कहते हैं कि बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ करते हैं। आखिरी सफ़े पर लिखा हुआ 170 सफ़ा है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ करते हैं काजी मोहम्मद अली साहब, इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादे से एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है कि लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया, और हमें अफसोस है कि मारा गया, क्योंकि बज़ाहिर इसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सवाई इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी। यानी उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, जो मैंने हवाला दिया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यही बात जब इनसे पूछी गई, जिन पर आप ये आयत चस्पा कर रहे हैं ना, यही बात जब इनसे पूछी उसने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर ने, GD खोसला ने, तो आपके ही ये मैं अनवारुल उलूम की 3री जिल्द से पढ़ कर सुनाने लगा हूँ। खुद उन्होंने लिखा है कि मुझसे GD खोसला ने ये सवाल किए, मैंने ये जवाब दिया। अनवारुल उलूम की 13वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 422 है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमा में हजूर का बयान 422 सफ़े पर जाकर खोल कर देखेंगे, वो लिखा हुआ है। सवाल किया GD खोसले ने, मोहम्मद हुसैन जो कत्ल हुआ, क्या वो अब्दुल करीम, मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहले वाले का ज़ामन था? जवाब ये दिया गया, मुझे मालूम नहीं। ये वो लोग हैं जिन पर आप कुरान की आयत चस्पा कर रहे हैं ना, इनको पता था कि ये 1931 में तो खुद खुतबे में बताया है लोगों को कि ये उनका ज़ामन था, इसने उनकी ज़मानत दी हुई थी। लेकिन जब GD खोसला के सामने गए तो खुद बताते हैं कि मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहले वाले का ज़ामन था? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। अब इन पर कुरान की आयत चस्पा करें और मुझे गालियाँ दें, बेशक जो चाहें करें। कल रात को भी यही हुआ। मैंने सिर्फ यही कहा कि ये देख लें कितनी गलत बयानी है, कितनी ज़्यादती है कि आप खुद लोगों को बता रहे हैं ये उनका ज़ामन है, GD खोसला के सामने जाके आप इनकार कर देते हैं। जी बस इतना ही सवाल था। जज़ाकल्लाह आमिर साहब, ये सवाल था कि एक तकरीर थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया। अच्छा, यहाँ पे अगर इजाज़त दे तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ आमिर साहब आपसे? हाँ जी बिल्कुल। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उन्होंने बयान दिया था, ये पहले दिया था या खुतबे में जो बयान दिया था वो पहले दिया था? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। रात को भी यही सवाल हुआ था। जो खुतबा दिया था वो 18 जुलाई 1931 का खुतबा है, और जो 18 जुलाई 1931 के अल-फज़ल अखबार में छपा हुआ है, और वो वैसे 29 मई 1831 का 1931 का खुतबा है। 29 मई 1931 का वो खुतबा है जो 18 जुलाई 1931 के अल-फज़ल में छपा हुआ है। जबकि जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमे में बयान दिया हुआ है, ये 1934-35 का वाक़या है, 3-4 साल बाद की बात है। ठीक है, चले इस पे तहकीक करके जवाब दिया जा सकता है। ऐसी जो तारीखी बातें होती हैं, इन पे ऐसे नहीं। जो खुतबा दिया था नज़ीर साहब, उसमें कोई ज़मानत भरी थी ना? क्या जो खुतबा आपने पढ़ के सुनाया है पहले, तो उसमें क्या बताया था उन्होंने? खुतबे में उन्होंने लोगों को बताया था कि जो बंदा कत्ल हुआ है ना, मोहम्मद हुसैन, उसको काजी मोहम्मद अली ने कैसे कत्ल किया, या काजी मोहम्मद अली साहब क्यों तारीफ के मुस्ते। कहते लड़ाई हुई, किसी ने उसको मार दिया, कुल्हाड़ा मार दिया, या कोई ऐसा लटशट मार दी, वो बंदा मर गया। उसका कसूर कोई नहीं था जो मरा। मकतूल का बज़ाहिर कोई कसूर मालूम नहीं होता, सिवाय इसके कि वो मिस्त्री अब्दुल करीम मोबाइल वाले का ज़ामन था, जिन्होंने मोबाइल अखबार वगैरह छापा करते थे। ये तहरीर लिखी हुई है, उसका ज़ामन था। हाँ, ये तहरीर लिखी हुई है खुतबे में। जी 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 जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। खुतबे में जो उन्होंने खुतबा बयान किया, ये 18 जुलाई 1931 के अल-फज़ल अखबार में छपा हुआ है, और ये 29 मई 1931 का खुतबा है। जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं कि उसमें ये बात लिखी हुई है कि वो ज़ामिन थे उनके। मैं अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ। हम क्यों उनकी तारीफ करते हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादे से एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है, लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया, और हमें अफसोस है कि मारा गया, क्योंकि बज़ाहिर उसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सवाए इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी।
مستریوں کی ضمانت دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے ضمانت دی ہوئی تھی. اب جو کون سے مستری جڑے کام کرن رہے سن؟ نہیں وہ مستری عبد الکریم کے واقعے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کیا معاملہ تھا. ان کا جو اعتراضات اور جھگڑا تھا آپ کے خلیفہ صاحب کے ساتھ یہ ان کا ضامن تھا. محمد حسین ان کا ضامن تھا مستری عبد الکریم. اس پہ آپ کا اعتراض کیا ہے بنتا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور جی ڈی کھوسلا کے سامنے. اس کا ثبوت میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ خود لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا ضامن ہے. جی ڈی کھوسلا کو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کا ضامن ہے. اور پھر جی ڈی کھوسلا ڈسٹرکٹ سیشن جج گرداسپور نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا جو آپ کے اخبار الفضل میں چھپا ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے وہاں پر غلط بیانی میرے سامنے کی ہے خلیفہ صاحب. یہ ہیں وہ لوگ جن پر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم. قرآن کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کہڑے کو پاج چلتے ہیں ایسی تھی. ایک منٹ میں ذرا وہ خطبہ کڈن تو دیو نا. ایک منٹ میں ایک ایم جی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں عامر نذیر صاحب کی موجودگی میں. میں نا بزی ہونے لگا ہوں, میں آپ کی بات نہیں سن سکوں گا. ویسے آپ اپنے ساتھیوں سے کر سکتے ہیں, میں جواب سنوں گا جب آپ دیں گے. نہیں وہ پھر نہیں, پھر جب آپ کے پاس آپ کی موجودگی میں میں نے کرنی, میں نے آپ کی غیر موجودگی میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے ابھی پھر رک جائیں. تو یہ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج والا حوالہ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی امزی صاحب کون سا؟ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج والا حوالہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بھی انوار العلوم کی 13ویں جلد میں انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے کہ میں نے وہاں پر ڈسٹرکٹ سیشن جج کے سامنے ان سوالوں کے یہ جواب دیے. یہ 13ویں جلد انوار العلوم کی 422 صفحہ ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مقدمے میں حضور کا بیان. یہ حوالہ نوٹ کر لیں, خود کھول کے دیکھ لیں. اگر کہیں تو میں کیمرہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں جلدی کیونکہ پھر مجھے نیچے اترنا ہے. اگر آپ سیدھا چاہتے ہیں میں کیمرہ آن کر کے دکھا دوں تو میرے پاس وہ کھلے ہوئے ہیں, میں دکھا سکتا ہوں. ایک منٹ ٹھہرے جی. ایم جی صاحب جی جی آپ سوال جو ہے نا اس کے دونوں حصے جو ہیں وہ لکھ لیں, ان کے ریفرنس لے لیں, کیونکہ جب تک وہ چیز تحریر پڑھی نہیں جائے گی اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. انہوں نے انوار العلوم کا ایک ریفرنس دیا ہے, ایک الفضل کا ریفرنس دیا ہے. نہیں میں نے ایک انوار العلوم کا دیا ہے, ایک خطبات محمود کا دیا ہے. خطبات محمود کا دیا, اور وہ جو خطبات محمود کون سی جلد ہے جی؟ 13ویں جلد ہے. وہ بھی انوار العلوم کی بھی 13ویں جلد ہے اور خطبات محمود کی بھی 13ویں جلد ہے. اچھا جی ایک منٹ جی. خطبات محمود کی 13ویں جلد کا 170 صفحہ ہے, 170 ایک منٹ آخری صفحہ ہے اس کا. دوجا فون لا کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ ہم قاضی محمد علی کی تعریف کیوں کرتے, وہ تعریف کے مستحق کیوں ہیں. کر لیں. اب میں میوٹ کرنے لگا ہوں, میں نیچے اتروں گا, پھر میں آتا ہوں. اگر آپ تب تک دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. نوٹ کر لیے والے آپ نے؟ دوبارہ رپیٹ کر دیں. ہاں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطبات محمود کی بھی آپ نے 13ویں جلد کھولنی ہے, وہاں پر 170 صفحہ ہے. قاضی محمد علی تعریف کے مستحق کیوں ہیں. انوار العلوم کی بھی 13ویں ہی جلد کھولنی ہے, اس کا 422 صفحہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مقدمے میں آپ کے خلیفہ صاحب نے کیا بیان دیا ہے جی ڈی کھوسلا کے سامنے. تو یہ دونوں جو حوالے ہیں یہ مرزا صاحب کی کتاب. جی ناصر صاحب, میں نے کہا یہ دونوں حوالوں کے علاوہ کوئی اور بھی ریفرنس ہے کہ بس یہی دو حوالے ہیں؟ نہیں, تیسرا والا وہ جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ ہے نا جو الفضل اخبار میں چھپی ہے 15 جنوری 1935 میں. موسٹ پروبیبلی اس وقت میرے ذہن میں وہ 15 میں جنوری دیکھنا پڑے گا. 15 جنوری ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ ٹھہریں. وہ جو الفضل اخبار میں جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ چھپی ہے نا آپ کے پاس,
الفضل اخبار میں، وہ 15 جون 1935 ہے۔ 15 جون 1935 ہاں جی ڈی کھوسلا۔ یہ جو فتوحات محمود جو 70ویں جلد کا حوالہ ہے یہ کون سا صفحہ ہے؟ 170 170 لکھ لیں آپ، پہلے پیپر پہ لکھ لیں، خطبات محمود 13 جلد پیج 170 ہے، انوار العلوم 13 جلد 422 ہے، اور جی ڈی کہڑے مہینے کی گل کرن دے نے؟ پیج نمبر 422 لکھا ہے انہوں نے، اور جی ڈی کھوسلا کی رپورٹ ہے جو 15 جون 1935 میں الفضل میں چھپا ہے۔ میں تو اتنے کوئی شاید نظر نہیں جان دے، ذرا میں خطبات محمود جلد نمبر 17 کھولی جے، 13 وہ 13 سوری، اچھا 13 جے، ہاں جی 13 دا 170 ہے۔ 13 دا جی 170 اندے جناب جی قاضی محمد علی صاحب کی تعریف کیوں مستحق ہوئے؟ اچھا جی، یہ تینوں جو ریفرنس ہے نا ابن ماجہ بھائی، تینوں کو سامنے رکھ کے ہی کے بعد پتہ چلے گا، ایک انوار العلوم ہے، ایک خطبات محمود ہے، اور ایک جی ڈی کھوسلا کی 15 جون 1935 الفضل ہے۔ جی فرمودہ جی 29 مئی 1931، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب، اب یہ اس کے بارے میں پھر پتہ کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ جب بھی موقع ملا تو آ جائیے گا، تو پھر آپ کو جواب دے دیں گے۔ میرے خیال میں وہ مصروف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں جی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں، وہ اپنا ابن ماجہ بھائی یہ آپ کو تینوں پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہی کسی نتیجے پہ ہو جی کم از کم 15 صفحے دیتے جی، ماشاء اللہ۔ شروع ہو گئے تحریر یہ بھی ایک گل کر کے وہ آپ جتنا مرضی ابن ماجہ بھائی جواب دے دیں، وہ جب خصوصی ان سے بنے گی تو وہ کہہ دیں گے میرے سوال کو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ یہ ان کی جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہے عامر نذیر صاحب کی۔ اچھا جی، تو آپ تحقیقی جواب دے دیں۔ گل بیان فرمائیے کتنے لکھے ہے جی انہوں نے جی؟ پوچھو انہوں نے ذرا۔ 170 صفحے دیتے ہیں جی انہوں نے بتایا ہے کہ خطبات محمود کا 13 جلد ہے اور پیج نمبر 170 ہے۔ جی میں بزی تھا، ہاں اپنا کمالات اسلام صاحب، گزارش ہے کہ جب آپ جواب دے دیں گے میں کہہ دوں گا کہ آپ نے تو جواب کو سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا، سننے والے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو ایسا معقول جواب دیا ہے کہ پیچھے گنجائش ہی کوئی نہیں رہی، وہ آپ کے نہیں آپ کی میں خیال ہو عادت جائیں گے۔ بتا رہا ہوں، آپ نے ریسنٹلی یہی میرا مطلب اپنا علمی دکھائی ہے، آپ نے عادت اپنی میں کہہ رہا ریپیٹ کی ہوں ہاں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا نا، لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، آپ کو سچا سمجھیں گے، آپ کے ہم خیال ہو جائیں گے۔ فائدہ ہوتا ہے ہمیں بھائی، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر تو آپ کو چاہیے روز مجھے دعوت دے کے بلائیں۔ ہم اور میری جیند جانی ہے، گل سن، ہمارا حوصلہ دیکھو کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اور سن لو نا بات، آپ اتنے بڑے ختم نبوت کے مجاہد ہو، اتنے آپ کے پاس دلائل ہیں اور آپ کی دلیلیں اتنی قوی ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی ہر چیز جو تحریر میں ہے اس پر پابندی ہے۔ ہاں اس کا جواب دوں گا میں۔ ہاں
وہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی کتب کو جب بین کیا گیا نا تو اس پر ڈسکس کر کے بین کیا گیا. یک طرفہ پابندی بھی وہ لگا سکتی تھی کمیٹی. ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ڈسکس کون سی کتب کو ڈسکس کر کے بین کیا گیا؟ جن کتب کو آپ کے خلیفہ صاحب اسمبلی میں ڈساؤن کر کے آئے تھے اور کیا کہے تھے الفضل اخبار ہی میرا نہیں ہے. ایسے ہی آپ جھوٹ نہ بولو. یہاں میں نے جھوٹ بولا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہو. جس نے اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ اخبار ہی میرا نہیں، اس نے سچ بولا تھا. کس نے اخبار کی بات جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے میں ہو. بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی میں جھوٹ. ٹھیک ہے، ہاں بالکل جھوٹ بول رہے ہو آپ. بہرحال آپ پر پابندی لگی ہے آپ کی کتابوں کو دیکھ کر. میری سن لینا بات. شہری بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ مجھے کرنے دے. بات کی ہوا ہے سر، میں نے ان سے بات کرنی ہے. ایک منٹ ٹھہر جائے. میں ان کو بات یہ ہے کہ ہماری کتب کو جو ہے پابندی 74 کے بعد تو لگی نہیں ہے فوری طور پہ، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو بڑے دلائل مضبوط ہیں نا، اور اعتراض بڑے آپ کے چوکھے ہیں، تو پابندیاں ہٹاؤ. آپ کہو آپ پابندیاں لگوا کیوں رہے ہو؟ مطلب یہ جو جھوٹ ہیں ان کو عام کرنا چاہیے ملک میں. تو میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو پابندی لگاتے ہیں تو پھر کیوں روتے ہیں؟ اگر ہمارا لٹریچر بالکل اگر ہمارا لٹریچر جھوٹ پر مبنی ہوگا نا، اپنے دام میں سے آپ کی حکومت ہوگی محترم، آپ اس سے بھی سخت کارروائیاں کریں گے. میں نے کہا تھا پھر انڈیا، اب سن لیں، انڈیا میں حکومت ہے نا ہندوؤں کی، وہ آپ کو سب کو زبردستی شودر ہندو بنائے، ان کو اجازت دیں. ان کا نام لے کر دل کو بہلا. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ رکھے. میں دل کو بہلانے نہیں، ان کی حکومت ہے نا، دیں اجازت ان کو. کمالات بھائی ان کو ضرورت ہے پہلے بونجو کر لیں آپ. اچھا جی، نہیں ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا جی. جی کریں بھائی، ابن ماجہ بھائی کریں. محمد نذیر صاحب، جو آپ نے خطبات محمود کا حوالہ پیش کیا ہے، اس میں آپ نے کیا مطلب کہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا بات. جو قاضی صاحب نے کوئی ضمانت دی تھی مستریوں کی، ذرا واضح کر دے. تحریر میں نے اس خواب نے کھول دی، میں نے لگانی صاحب کے سامنے. ذرا جلدی کر دیں کیونکہ میرے پاس بیٹری بھی کام ہے. ہولڈ رکھیں. میں نے آپ کو کہا میں بزی ہوں. ذرا ایک سیکنڈ. اچھا، میں نے ایک بات کہنی تھی. جتنے بھی دوست نیچے بیٹھے ہیں نا، ڈبل ٹیپ بالکل نہ کریں، نہ ہی شیئر کریں. ایسے چاہو بنا جمع تھا. اتفاق کی بات ہے، میں کرتا جا رہا ہوں. رک جاؤں؟ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں. کرتا جا رہا تھا. ان 50 لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہو رہی. جی حمزی صاحب، گزارش یہ ہے، میں نے 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں 4تھی دفعہ بھی دہرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شکایت کا موقع ملے، کسی بھی طرف سے پہل ہو لڑائی. سر ٹول کا فائدہ کیا ہے؟ جو بھی جواب دینا آپ دے دیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میری بات سنیں، دہرا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ادھر نا آج مجھے نا کچھ مسئلہ آ رہا ہے اسٹریمنگ میں، آڈیو کٹ جاتی ہے، تو میں نے دوبارہ ابھی وہ کنیکٹ کی ہے. آپ دوبارہ دہرائی. ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 1931 کا خطبہ جمعہ ہے، جو 29 مئی 1931 کا ہے، جو 18 جولائی 1931 کے خطبات محمود میں چھپا ہوا ہے، اس میں آپ کے خلیفہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قاضی محمد علی صاحب
तारीफ के मुस्तहिक क्यों हैं, उनको हमने बहिश्ती मकबरे में क्यों दफन किया, उनका जनाजा पढ़ाया, उसके बारे में इल्हामात शाया की, बड़ी तारीफ़ें उनकी की, वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने बयान की है कि बस ऐसे झगड़ा हुआ, पता नहीं किस तरह वो बंदा कत्ल हो गया, और उस बंदे का, मकतूल का बज़ाहिर कोई कसूर भी नहीं मालूम होता, सवाए इसके कि वो मिस्त्री अब्दुल करीम मुबाहले वाले का ज़ामन था। ये खुद वो वहाँ पर बयान कर रहे हैं कि वो मिस्त्रियों का ज़ामन था। जब 1934 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर जीडी खोसला के सामने गए तो आपके खलीफा साहब से उन्होंने पूछा, जीडी खोसला ने पूछा कि क्या ये अब्दुल करीम मोबाइल वाले का ज़ामन था जो मकतूल था मोहम्मद हुसैन? तो आपके खलीफा साहब ने कहा मुझे मालूम नहीं। और ये भी बातें दोनों जो मैंने पेश की हैं वो ये आपके इस अनवारुल उलूम की 13वीं जिल्द में और खुतबात महमूद दोनों उन्हीं के रसाले हैं, उनमें बात छपी हुई है। इसके रिजल्ट के तौर पर जीडी खोसला ने, नज़ीर साहब आपकी फिर एक दफ़ा बेईमानी पकड़ी गई है। मैं थोड़ी कैमरा ऑन नहीं कर सकता, ठीक है जी, मैंने इसीलिए लगाया था, खोलिए, मैंने हवाला सुन लीजिए सारे दोस्त। यहाँ पर ना अब्दुल करीम साहब का नाम लिखा हुआ है, ये जानबूझकर अब्दुल करीम साहब का नाम डाल रहे हैं अंदर। मेरे पास ये इसमें एक्सेस नहीं है। मिस्त्रियों का ज़ामन है। सुन लें ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ठीक है जी। गलत बयानी से ना काम लिया करें। सुन लें जी हजूर क्या बयान फरमा रहे हैं जी सारे। हाय हाय फरमाया जी अपना यानी पहले तो किसी को दरिया में कैद कर दिया जाए, फिर कहा जाए अच्छा जी इससे आगे चलता हूँ। किसी को दिमागी तवाज़ुन में लड़ाई में मारा गया, इस पर भी इजहार अफसोस किया कि लड़ाई करना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, जिसका अब मुझे पता लगा है। बस जब उन्होंने तौबा कर ली और अपनी जान देकर और खून बहाकर तौबा की तो ये क्या ऐसे बीसियों कसूर में तो तौबा की तो ये क्या ऐसे बीसियों कसूर में भी हों तो धुल सकते हैं। बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यों उनकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जाकर इरादा से एक शख्स को मार दिया, सर एक शख्स को मार दिया, ठीक है जी, एक शख्स को मार दिया, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि उनका इरादा बदल गया था। असल वाक़या सिर्फ ये है कि लड़ाई हुई और मालूम नहीं किसके हाथ से एक आदमी मारा गया। वो कहते नहीं मैंने मालूम ही नहीं किसी कहते हाथ ना मारा गया। अच्छा जी अगर मालूम नहीं होता किसके हाथ से एक आदमी मारा गया, और हमें अफसोस है कि मारा गया है, क्योंकि बज़ाहिर उसका कोई इतना कसूर मालूम नहीं होता, सिवाय इसके कि उसने मिस्त्रियों की ज़मानत दी हुई थी और वो और दोस्ताना में एक मामूली बात है। बस हमें उसके मारे जाने पर अफसोस है और उसके रिश्तेदारों से हमदर्दी है, लेकिन काजी साहब ने सिलसिला की खातिर जान की कोई परवाह नहीं की और सच्चाई की खातिर कुर्बान हो गए। और कौन है जो ऐसी सदाकत शारी की तारीफ़ न करे। उनके सामने मतवातर ऐसे मौके आए कि वो ज़रा सा झूठ बोलकर जान बचा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा न किया ता सिलसिला पर कोई हरफ ना आ सके। बस कौन है जो कहेगा कि उनके नाम को ज़िंदा ना रखना चाहिए। हमें हर अहमदी से तवक्को रखनी चाहिए कि वो सच्चाई के क़याम के लिए जान देने से कतई न डरे। ये रूह है जो काजी साहब ने अपने अमल से ज़ाहिर की, और हम हर जमात और हर गवर्नमेंट के सामने ये कहने से ज़रा भी शर्मिंदा नहीं कि हम उस रूह को सलाम करते हैं और उसे अपनी जमात के लिए नमूना करार देते हैं। जो उसके ख़िलाफ़ कहता है वो झूठा है या गलती खुर्दा है या मुनाफिक है। अल-फज़ल 18 जुलाई 1931। इसमें तो मोहतरम जिक्र ही नहीं है उनके नाम का। तुसी विच किनके नाम का भाई जान दे हो, किनके नाम का जिक्र नहीं है जिन्हां दे बारे तुसी हुणे गल करन दे सो। मिस्त्री अब्दुल करीम का नाम का जिक्र नहीं है? नहीं है जनाब, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, तो नहीं है ना सर। और मोहतरम मिस्त्री अब्दुल करीम और फजल करीम दो बाप बेटा थे, उन्हीं के साथ मुकदमाबाजी पर इत्थे इस तहरीर से जिक्र ही नहीं होना था, लिहाजा आपके खलीफा ने गलत बयानी नहीं की। तो इसमें मैं झूठा साबित हो गया, मैं बेईमान साबित हो गया, यही कहना चाहते हैं ना?
اس پہ یار جو آپ تحریر بیان کرتے ہیں، جو اعتراض آپ نے اٹھایا، جب وہ آپ کا اعتراض مکمل ہی نہیں تو کون جھوٹا ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مستری ہے نا، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنے وہ مربیوں سے سارا پوچھ مستری لیجیے آپ نے جو حوالہ دیا میں نے پڑھ کے سارا آپ کے سامنے رکھا، میں اس میں ایکسس نہیں ورنہ میں کھول کے دکھاتا آپ کو۔ ایک منٹ اپنا ہاں ایک منٹ اپنا ماجہ بھائی عامر صاحب، آپ نے تحریر پیش کی ہے کہ 13 جلد خطبات محمود صفحہ 170، جی اسی کو میں ہم پڑھ کے پڑھ رہے سنا ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں موجود، تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ آپ خود بتائیں کیا سمجھیں ہم؟ ابن ماجہ بھائی، ایک منٹ ناصر بھائی، ابن ماجہ بھائی آپ کے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے نا، تو حمزی بھائی کو بھیجیں، وہ حمزی بھائی لگا دیتے ہیں یہاں پہ، سارے دیکھیں۔ ایک منٹ ٹھہرو جی، میں نا دوجے موبائل تو آنا، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت میں چارجنگ تے لایا سی تے میں اندر سکرین شاٹ چھک کے نا جی میں ادھر بھیجنا تے پھر میں تانوں وکھانا۔ ہاں جی، مجھے اجازت ہے بول لوں میں بھی؟ ایک منٹ دیو، عامر نذیر صاحب تساں ہجے نہیں بولنا، صبر کرو۔ اچھا میں نہیں بولنا، میرا تو ہاں جی بندی نے ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ہاں جی، ہاں جی۔ ਸਾਡਾ 74 ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। جی جی مینوں پتہ ہے جی، مینوں پتہ ہے سر، فرد جرم لگنے ہیں میرے تے۔ نہیں عامر صاحب، فرد جرم نہیں لگنی، کوئی بھی کچھ نہیں ہونا، صرف تسی ایک ریفرنس پیش کیتا ہے، ਉਹਦਾ ਇੱਕ صفحہ نمبر ਦੱਸਿਆ، ਕਿਤਾਬ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ، ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। عامر صاحب ਅਸੀਂ صفحہ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਫੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਫਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ جی احمد صاحب میں بول سکنا؟ جی جی بول رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عامر نذیر صاحب آئے ہوئے ہیں اتفاق سے، تو میں ان کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 ماہ سے میں عامر نذیر صاحب کی گفتگو مختلف براڈوں پہ سنتا آیا ہوں، اور ان کے جو ہمارے لوگوں سے مکالمہ ہوا ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے کچھ ویک پہلے ہمارے الناصر صاحب نے ان کو ایک بڑے درد دل سے درخواست کی تھی، اور میں اس تفصیل میں جائے بغیر جو پیچھے 3 ماہ میں نے ان کی زبان سے کیا سنا، کیا معاملات ہوئے، یہ انتہائی درجہ کی احتجاج کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ احتجاج کرنے میں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے میں، اور بعض دفعہ یہ حادثے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے برداشت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ احمدی مسلمان ہیں ہم برداشت کرتے ہیں، ما سوائے اگر کسی ہمارے دوست سے کبھی کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی ہو تو میرے علم میں نہیں ایسی بات۔ لیکن میں ان کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو چند ویک پہلے الناصر صاحب نے ان کو درد دل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں ایک پیغام دیا تھا، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ سچے ہیں اپنے دعویٰ میں، اور ان کے جواب میں انہوں نے بھی اتنے ہی زور سے اور اتنے ہی اپنے الفاظ یوز کرتے ہوئے ویسے ہی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ انہوں نے جو بھی الفاظ استعمال کیے لیکن ان کے انکار کے لیے کیے تھے، میں وہ الفاظ نہیں دہراتا۔ تو اس کے بعد بات ان سے اس حد تک ختم ہوگی، ناصر صاحب نے کہا کہ اب ان کا جو مفہوم تھا الفاظ میرے ہیں کہ اتمام حجت ہو گیا عامر نذیر صاحب پہ، اب ان سے مزید گفتگو نہ کی جائے، یہ معاملہ اب ایک شخص کے ساتھ اتنی گفتگو ہو گئی اور انہوں نے اتنا استہزاء کر لیا اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں مختلف براڈز پہ، ہم نے کانوں سے سنا ہے اور ان کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں
ابھی یہ ان کو پھر میں نے بھی مشورہ دیا ادب کے ساتھ اسی وقت جب میں الناصر صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے ان سے صرف اتنی درخواست کی کہ احمد نذیر صاحب آپ اپنا عقیدہ جو بھی رکھتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، اور ہم جو بھی اپنا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہمارا حق ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ صرف استہزاء سے باز آ دیں. آپ جو بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں وہ نہ کیا کریں. باقی آپ کے جو عقائد ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ بیان کریں، آپ کا حق ہے. لیکن اس کے بعد اس دن بڑے اچھے ماحول میں ان سے بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اس مشورہ جو ہم نے ان کو درد دل سے دیا تھا، انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس لیے کہ یہ بعض براڈز پہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول کچھ ایسا ہو کہ وہ بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہوں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، جس سے یہ مشتعل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے کچھ دوسرے بھی احمدی احباب سے تعلقات ہیں، میں جن کے پاس جاتا ہوں، جو مجھے ادب کے ساتھ لیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں اور مجھے موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ اپنی بات وہاں پہ کھل کے کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ براڈ ہے. تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ کرے، یہ اس کی ذات تک رہیں. یہ جماعت احمدیہ کے کابرین پر نہایت مغلظات ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور اتنے برے الفاظ سے یہ احمدیوں کو پکارتے ہیں، للکارتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، جس کا ایک نمونہ میں نے آج سے 2 دن قبل اپنے کانوں سے طاہر امجد صاحب سے ان کی گفتگو کے دوران سنا، اور مجھے نہایت دکھ ہوا. اور بہت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا رہا جو انہوں نے الفاظ احمدیوں کے بارے میں، یہ تو احمدی نہیں کہہ رہے تھے اس وقت، جو بھی یہ کہہ رہے تھے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں، مجھے نہیں پتہ یہ طریقہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں اچھا، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اپنے احمدی احباب کو اگر سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنا دیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں پکارتے ہیں اور کس طرح سے یہ للکارتے ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. تو میری یہ درخواست احمد نذیر صاحب سے بھی ہے کہ اب آپ کے ساتھ گفتگو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور میری اپنے احمدی دوستوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اب بس کریں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اب اس بارے میں یہی ہے کہ اب اتنا نہ الجھیں کہ پھر آپ کو بھی کچھ ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. اس معاملہ کو اب خدا کے سپرد کریں اور احمد نذیر صاحب کو بھی اب خدا کے سپرد کریں. ان کا عقیدہ انہیں مبارک اور ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک. میری یہ درخواست ہے کہ احمد نذیر صاحب سے آئندہ پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ بہت دکھ دیتے ہیں، بہت مغلظات یہ ادا کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ان کی زبان میں نے سنی ہے، خاص طور پر پرسوں جو میں نے ان کے الفاظ سنے ہیں، میں نہایت دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں اب یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مزید گفتگو نہ کی جائے اور نہ ان کے ساتھ الجھا جائے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے. یہ معاملہ اب خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ میری درخواست ہے. جزاک اللہ. احمدی صاحب، مجھے اگر 1974 کا بھی کریں تو میرا خیال ہے برابر نہیں تو کوئی اور سن بنا لیں. 10واں حصہ اس ٹائم کا دے دیں. 10 منٹ میں نے گفتگو سنی ہے، صرف 1 منٹ مجھے عطا کر دیں. پہلے یہ گل مکن رہا ابن ماجہ صاحب وہ آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، مطلب اس 10 منٹ کے لیکچر کا مجھے کوئی جواب نہیں دینا. ٹھیک نہیں وہ آپ کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا. میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ سے پرہیز کیا جائے. آپ کو نہیں کچھ. مجھے ہی انہوں نے مخاطب کیا، آپ کو بعد میں نصیحت کی ہے، پہلے انہوں نے مجھے ہی مخاطب کیا ہے. آپ غور سے سنیں. حمزی بھائی یہ حوالہ دیکھ لیں جو انہوں نے دیا ہے، جو انہوں نے نام یہاں پر لیا ہے، جو انہوں نے یہاں پر جسے کہتے ہیں جی، میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹ بولا انہوں نے. تو یہ تو جو دوست ہیں جو خود پڑھ لیں گے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں ان کے سامنے کہ انہوں نے جو کذب بیانی کی ہے تو یہ ان کو مبارک ہے. باقی یہ میں اسی لیے ان سے بات نہیں کرتا کیونکہ یہ اپنے وعدہ سے مکر جاتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ 2 سال پہلے وعدہ کیا تھا جی میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا اگر آپ حوالہ پیش کریں گے، تو اس وقت بھی میں نے پیش کیا تھا، لیکن یہ نہیں چھوڑا انہوں نے ٹک ٹاک نا. اور میری اس بات کی گواہی جو ہے ان کے پیر و مرشد جو تھے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اپنا ان کا نام پیر اسکانی صاحب، انہوں نے بھی میری اس بات کی تائید کی تھی جو میں نے بات بیان فرمائی تھی. چلیں جی اب اس بات کو چھوڑیں. اب یہ جو انہوں نے یہ حوالہ پیش کر کے خطبات محمود کا صفحہ نمبر 170 سال جو ہے یہ لکھیں گے 1931 لکھا ہوا ہے. انہوں نے جو حوالہ پیش کیا تھا سارے دوستوں نے سنا ہے کہ اس میں جو نام انہوں نے بتایا
یہاں پر وہ نام موجود ہی نہیں ہے پورے حوالہ کے اندر. فرمایا جس کا مجھے پتہ لگا ہے پس جب انہوں نے توبہ کر لی اپنی جان دے کر اور خون بہا کر توبہ کی تو اب مجھے پتہ لگا. اچھا پس جب انہوں نے توبہ کر لی جان دے کر اور خون بہا کر توبہ کی تو یہ کیا ایسے 20 قصور بھی ہوں تو دھل سکتے ہیں. بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے جا کر ارادہ سے ایک شخص کو مار دیا کیونکہ یہ تسلیم شدہ ہے کہ ان کا ارادہ بدل گیا تھا. اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا اور ہمیں افسوس ہے کہ مارا گیا. کیا جی؟ افسوس ہے کہ مارا گیا کیونکہ بظاہر اس کا کوئی اتنا قصور معلوم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی ہوئی تھی اور دوستانہ میں ایک معمولی بات ہے. بس ہمیں اس کے مارے جانے پر افسوس ہے اور اس کے رشتہ داروں سے ہمدردی ہے. لیکن قاضی صاحب نے سلسلہ کی خاطر اپنی جان کوئی پرواہ نہیں کی اور سچائی کی خاطر قربان ہو گئے. اور کون ہے جو ایسی صداقت شعاری کی تعریف نہ کرے. ان کے سامنے متواتر ایسے مواقع آئے کہ وہ ذرا سا جھوٹ بول کر جان بچا سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا یہ نہیں ایک منٹ ہے جی ذرا سا جھوٹ بول کر جان بچا سکتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تا سلسلہ پر کوئی حرف نہ آ سکے. بس کون ہے جو کہے گا کہ ان کے نام کو زندہ نہ رکھا. ہر احمدی سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سچائی ہے کہ اچھا آخر پر بھی حضور یہ کہہ رہے ہیں جماعت اور ہر گورنمنٹ کے سامنے یہ کہنے سے ذرا بھی شرمندہ نہیں کہ ہم اس روح کو سلام کرتے ہیں اور اسے اپنی جماعت کے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹا ہے یا غلطی خوردہ ہے اور یا منافق ہے. یہ الفضل 18 جولائی 1931. یہ عامر نذیر صاحب نے یہاں پر جھوٹ بول کر کہا تھا کہ فلاں مزدور کی ضمانت دی. یہ کہاں نام لکھا جی عامر نذیر صاحب مزدور کا اس تحریر میں؟ ہاں جی صرف ایک فقرہ بول دیں. ایک فقرے کا جو سوال ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مستری عبد الکریم اور ہے اور یہ مستری کوئی اور ہیں جن کے ضامن کی وہ بات یہاں پر کر رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں وہ بات کر ہی نہیں رہا سر. آپ نے حوالہ بتایا میں نے جھوٹ بولا میں نے بے ایمانی کی تو آپ نے کی ہے نا بے ایمانی. یہاں پر نام ہے نہیں حوالے تو بالکل ہاں مطلب یہ کون ہے مستری جن کا وہ ضامن تھا محمد حسین. کیوں نام ڈالا ہے مستریوں کے آگے کہ فلاں مستری کی آپ نے ضمانت دی. کہاں ہے جی اس نام اس مستری کا نام؟ بھائی آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں نا. مستری صرف عبد الکریم اور فضل کریم باپ بیٹا تھے ان کے ساتھ ہی تو جھگڑا تھا انہی کا وہ ضامن تھا اور تو مستری تھے ہی کوئی نہیں. باپ بیٹا جناب ہوں گے باپ بیٹا یا پر یہاں پر آپ نے جھوٹ کیوں باندھا؟ یہ آپ نے حوالہ آپ نے پیش کیا نا جی خطبات محمود کا. میں نے جھوٹ باندھا ہے. میں نے جھوٹ باندھا ہے. کیا جھوٹ باندھا ہے میں نے؟ اور عامر نذیر صاحب خطبات بھائی دونوں میں نے پیش کیے ہیں پڑھ کے بھی سنائے ہیں. میں نے پڑھ کے سنایا نہیں سارے میں نے ہی پیش کیا میں نے پڑھ کے بھی لفظ بھی سنائے ہیں. آپ نے لفظ ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ آپ نے جو کچھ لیا ہے. ہاں وہ ریکارڈنگ ٹھیک ہو گیا. آپ کی ریکارڈنگ اتنا حصہ نکال کے دنیا کے سامنے پیش کر کے میری ریکارڈنگ دنیا کے سامنے پیش کر کے مجھے جھوٹا بے ایمان کاذب ثابت کر دیں تو آپ ہو گئے نا. ہاں کریں دنیا کے سامنے ثابت ہوئی بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو عامر نے کتنا جھوٹ بولا ہے. تو یہاں پر مستری عبد الکریم کا عامر نے نام لے دیا ہے. ہلو جی پھر نام لیا جی مستری عبد الکریم. یہاں پر نام نہیں ہے. یہ کوئی اور مستری ہوں گے نا. حضور یہ کہہ رہے ہیں یہ جی یہ دیکھیں جی اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور معلوم نہیں. جب حضور کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا اور ہمیں افسوس ہے کہ مارا گیا کیونکہ بظاہر اس کا اتنا قصور معلوم نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ اس نے مستریوں کی ضمانت دی. ایک مستری کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جمع کا سیکھا ہے. عامر نذیر
जमा का सीगा, ठीक, कोई और मिस्त्री में फर्क है, ये जमा का सीगा है मिस्त्रियों। हाँ, जीडी खोसला ने मिस्त्री अब्दुल करीम के बारे में पूछा, वहाँ हो सकता है मिस्त्री का नाम ही ना हो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो जीडी खोसला ने बात पूछी है वहाँ पर हो सकता है आप हजीमत उठाएंगे, हमसे कितनी दफा हजीमत उठाएंगे, झूठे साबित होंगे, हजीमत उठाएंगे, हजीमत उठाएंगे आप, झूठ की निजासत खाएंगे, झूठ मुंह पर मल दिया गया। हाँ, मैं देखे जी, मैं अच्छा एमजी साहब, एक बात मैंने करके आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन बात असल में ये है कि जो आप पेश किया था डंके की चोट पर आकर, आपके सामने वहाँ ठीक हो गया जी, सारे दोस्तों ने सुना जी। जो कुछ साबित हुआ है उसको लोगों पर छोड़ देते हैं। मुझे एक बात एमजी साहब से कर लेने की इजाजत। चलें जी एमजी भाई, बस इनको उतार दें नीचे जी, इनकी ये हसरत पूरी करनी थी मैंने। हाँ जी, नीचे उतारना की गल सुननी है, एक मिनट जी एमजी साहब। बाकी बात ये है कि अबू जहल को भी जो है वो भी हिदायत नसीब नहीं हुई सारी जिंदगी। जी वो गल्लां लोकां नूं तुसीं अबू जहल आखोगे ना, लोग तो उन्होंने मुसलमान कज़ाब दा पैरोकार रखणगे। मैं जनाब तू इब्तिदा हुंदी जे जेड़े शेरी साहब कह रहे हैं ना, हो सकता है हमारे कुछ साथियों ने भी कुछ ज्यादती की हो सकता है आपके साथियों ने कल रात इस हवाले के पेश करने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को गालियां दी हैं। ये हवाला सुनकर अच्छा मोहतरम, अगर आप ये समझते हैं कि आप 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, गाला भी नाल कटो। एक बात मैं सोच है आपकी सोच पर, एक सेकंड होल्ड करें, और आपकी ज़र्फ़ पर, आमिर नज़ीर एक सेकंड, जज़ाकल्लाह जी, आपका ज़र्फ़ से सामने आ गया। एक मिनट आमिर नज़ीर एक सेकंड होल्ड करें। मैं कहता हूँ आपकी सोच पर और आपके ज़र्फ़ पर अफसोस है सिर्फ। डॉक्टर साहब की बात सब उनको जाने दे, एक बंदे उसको आप मनवा नहीं सकते, वो तो सीधा झूठ बोल के मुकर जाते हैं। जाने मैं ये कहेंगे लोगों को झूठा झूठा बेईमान काज़ब कहेंगे, और इन पर रहते पड़े नहीं, ये भारत जिनका झूठ तो झूठ बोला है ना, जिनका झूठ आपकी आंखों के सामने पेश किया गया, इनको कहें वाह सामने जो पेश किया उस पर रहते पड़े। कमलात भाई, आपको किसी ने कहा इन पर कुरान की आयतें फिट करें प्लीज, बस खत्म करें जी। अफसोस है आप लोगों पर। अच्छा चलो ठीक है जी, आमिर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। गालियां दे, गालियां ये है कि कोई भी बंदा आके जमात अहमदिया के किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगा दे कि नाउज़ुबिल्लाह साहब को गालियाँ निकाली, ये किया वो किया, आप उस बंदे से क्यों नहीं कहते कि यार भाई अगर किसी ने ऐसा जुल्म किया है तो लाइए उसकी रिकॉर्डिंग लाइए, बात कीजिए, बताइए किसने कहाँ क्या किया है। 2 रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज चुका हूँ, रात वाली भेज देता हूँ मैं। नहीं, हाँ रात वाली भेजे, जो पुरानी की बात है वो तो हमारे लिए एक अननोन आदमी, रात वाली भेज देता हूँ, कोई मसला मैं ढूंढ रहा हूँ कि बंदा वो कौन है, वो हमारों में से है या आप में से किसी ने कोई ड्रामा किया है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ सके। ठीक है, कौन सा वाला जो आपने मुझे रिकॉर्डिंग पहले भेजी थी, वो जो उसमें मुबशर नाम का, जी जो मुबशर नाम का आदमी है, उसको तो मैंने कभी टिकटॉक पे कहीं देखा ही नहीं है। हेलो, आप मुझे बताएं कौन है वो तो जब से मैं टिकटॉक पर हूँ वो टिकटॉक पर और आपकी जमात का अहम फर्द है। कौन अहम फर्द है? वो जो मुबशर रजा आदमी है। हाँ, सबसे पूछे, अपने साथियों से पूछे ना। इसकी तस्दीक अहमद जट से करें, इसकी तस्दीक इरफान जट से करें, इसकी तस्दीक आप स्टेरियल से करें। है कि हम किसी दूसरों की बातें करें यार, बात बिल्कुल हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जब इल्जाम लगाते हैं जी कि मेरे इस हवाले पेश करने पर किसी ने मतलब तो गालियां निकाली। आज रात को भी सहाबा को गालियां दी गई हैं, आज रात को भी गालियां दी गई। मैं आपको बताता हूँ, और जो असल मौजू है ना वो मिस्त्रियों वाला मामला था, तो बस किस्सा मुख्तसर, ओ मिस्त्री और थे, ओ मिस्त्री और, गल मुकी चढ़ा चुका। ठीक हो गया एमजी साहब, आखिरी एक फिक्रा सुन लें, अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे इन लोगों के सामने, और आप नहीं चाहेंगे कि झूठे बेनकाब हो, झूठ का नाश हो, तो फिर आप बंद कर दें बराड, और ये आपस में बैठ कर ले ही ना, हमें कोई मसला नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ना लेना चाहें तो आप आज़ाद हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झूठ बेनकाब हो, जो भी झूठ बोल रहा है, तो हिम्मत रखें, जिन लफ्ज़ों से आप कहेंगे उन लफ्ज़ों से सवाल किया जाएगा। और कोई किसी ने बदतमीजी नहीं की, कोई किसी ने गुस्ताखी यहाँ पर नहीं किया आपके काबरीन। और आमिर साहब आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दें ताकि आपका भी इल्ज़ाम ज़रा सेट हो जाए। अच्छा, वो जो ये भाषण पाकिस्तान में भी दिया करे कि अहमदियों को जो है करने दे, बातें तहरीरें पेश करने दे, उनके झूठ बेनकाब हों, झूठ को आम फैलाने दें। अभी तो आप कह रहे हो कि बेनकाब होने दो,
आप तो अपनी बात भाई, करके बात जो है सुनो उसको मेरी। दोबारा भाई, निकल गए हो। बात को भाई पाबंदी लगा देना, जिस तरह पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई आप भी पाबंदी लगा दें। अभी कि हमने भाषण झूठ दिया नहीं- है, अमर नजीर हमने साहब झूठ को भी- कर मैं देंगे, तो आप उससे बात और करना सुन लो छोड़ ना देंगे बात ना। इतनी का आपकी अकल है अमर नजीर साहब, अभी कमाला आपने भाषण दिया है। साहब और कमाला साहब मोहतरम, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि झूठ बेनकाब हो तो आप हमें लें, अगर नहीं चाहते पाबंदी लगा दें। मैं तो हाँ, उनको तो आप नहीं चॉइस ना दे रहा चाहते हूं। पाकिस्तान में जो झूठ बेनकाब हो, आपने पाबंदी लगाई है ना। हाँ, क्योंकि झूठ को चेक कर लिया, छान लिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये सारा झूठ का पलंदा है। आपे मैं रजी पुजी, आपे मेरे बच्चे जीवन है। सबूत दे के भाईजान। आप ही कार पाबंदी ला के खुश हो जाओ बस। भाई सबूत देकर, अभी भी सबूत पड़े हुए हैं असेंबली की कार्रवाई सबूत में। कौन सा दिया है? ऐसे ही मैंने आप आपको झूठ बताया। बोल रहे हो दोबारा असेंबली में। ये हुआ आपके था, वो खलीफा हुआ था। साहब अपने अखबार अल फजल से मुकर गए थे, वहां पर कहते थे क्या? अखबार अल फजल मेरा नहीं है। ये झूठ है कि नहीं झूठ? तो इसका पाबंदी से क्या लेना देना है? मतलब झूठ बोला कि नहीं बोला? नहीं, ये नहीं खलीफा बोला, साहब डीडी झूठ खोसला आप के सामने झूठ रहे हो। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप कहते हो कि वहां पे सब किताबें डिस्कस हुई फिर पाबंदी लगी। ये आपका मैं- झूठ है बहुत बड़ा। भाई आज भाई का वही तो कमाला साहब, हाँ। आपकी किताबें पेश हाँ जी। करके, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी कौन सी किताब पेश करके किताबें? आईना कमालत इस्लाम, आपकी हाँ, तो किताब फिर आईना कमालत इस्लाम पर कौलुल पाबंदी लगी है फसल। कि तफसीर सुने। सगीर पर पाबंदी लगी सुने, है? कौलुल फसल किसकी लिखी हुई है? किसकी भी कौलुल लिखी फसल, हो? कौलुल फसल जिसकी लिखी हो, किसकी भी लिखी उसकी हो, तफसीर कबीर पर उससे पाबंदी क्या लगनी होता चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर एक बंदा नहीं लगनी एक किताब चाहिए में ना, झूठ बोल वो रहा है, तो झूठ आपको हाँ। सबको बताना चाहिए। हाँ, मतलब ये अवाम को टीवी पे- फैलाने की इजाजत देनी टीवी चाहिए कि पे फैलाएं। चलाओ आप रोज मरज़इयों के झूठ, आप भाई, पाबंदी इतना लगा के टाइम हमें नहीं कह रहे है। हो। ओ मुझे भाई, आप बोलने चार- दिया करो, तुम कमाला पे सारी साहब। पाबंदी है। कमाला साहब, आपकी इतनी बड़ी तादाद हाँ नहीं है जी। कि आपके लिए सारी एनर्जी जो है वो टीवी पर फिक्स कर दी कितनी जाए बड़ी? कि इनके झूठ बेनकाब करने हैं। ओ यार, आपको आपकी पूछ भी कर इतनी आपके सामने हैसियत नहीं है सबूत कि आपके ऊपर हम सारी एनर्जी जाया करें। तो बंद कर दे ना ले। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी चॉइस तो है, नहीं लेना लेता, है, नहीं लेना लेता, है। फिर रोते क्यों है कि कौन पाबंदी रोया ना है? लगाना, झूठ कौन रोया निकलने है? दो। मैंने कहा अगर अभी- आप चाहते अभी हैं रोए झूठ आप। बेनकाब हो, अभी हम रोए सबूत आप। देंगे। मैं सबूत दूंगा क्या कि सबूत झूठा देंगे? कौन है, तो खोलो झूठे कौन पाकिस्तान है। में टीवी पे हम भी सबूत देंगे। लो जी, और इधर सबूत नहीं लग रहा सबके आपके सामने, टीवी पे जरूर देके ले जाके उधर देना। सबूत क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, टीवी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये अच्छा। छोटा सा झूठ टीवी वालों के पास टाइम कौन सा इसका है? पूरी टीवी पे हमारे पेश पास किया कौन जाए। सा कौन सा टाइम टाइम है नहीं टीवी है? वालों के पास? एक मिनट कमाल भाई, एक सेकंड मुझे भाई आप मुझे एक बताएं, सेकंड कौन पिछाड़ सा दो, टाइम है टीवी एक वालों के सेकंड पास? पिछाड़ दो, एक सेकंड पिछाड़ दो जी। आप पिछाड़ जो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ, ਕਰਨੀ। ਟੀਵੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। और दूजे को गारंटी ला लो, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਬੋਲਣ ਲਓ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਈ। ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। और मैंने पहले बता दिया था, जैसे ही आपने इनको लिया था कि इन्होंने आगे फफ्फे कुटनों की तरह आगे इन्होंने रोले डालना है। चलो अब बात सवाल की जब भी बात आएगी ये सवाल का जवाब नहीं देंगे आके। अभी मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि हमारे दोस्तों के साथ ये आके ढीले मुंह के साथ क्वेश्चन कर देते हैं, वो अपनी तहकीक करके इनको मुफस्सल जवाब देते हैं, उस जवाब में से दजल करते हैं ये, और दजल करते हुए फिर ढीले मुंह के साथ कोई ना कोई उसमें से बात निकाल के फिर अगला सवाल कर देते हैं। ये यहूद का तरीक नहीं था तो किन का तरीक था? तो इनको शर्म आनी चाहिए। जब इनको मुफस्सल जवाब मिल जाता है तो उसके ऊपर आमीन भी करें। ये इनका दजल ये है कि जमात अहमदिया करोड़ों में फैल रही है, दुनिया के हर जगह पे, हर कोने पे इनके झंडे लग रहे हैं जमात के, तो एवं ही लग रहे हैं जी। आप तादाद में कम है, आपकी वजह से हम अपने टीवी ऑक्युपाइड करते हैं, तो आप टीवियों पे दिखा क्या रहे हो? पहले ये भी तो बताओ। तुम्हारे अपना जो इस्लाम है, ये किसी का माइक ऑन है, तुम्हारा अपना जो इस्लाम है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जब आप लोग जमात अहमदिया को छोड़ते हो तो फिर आप शियों के पीछे दौड़ते हो, देवबंदियों के पीछे दौड़ते हो, फिर हर दूसरे तीसरे के पीछे फतवे लगाने बैठ जाते हो। आपका तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाने का। क्या इस्लाम में सिर्फ फतवे लगाना ही, काफिर दिखाना ही है कि किसी को मुसलमान दिखाना भी है? जब आपसे अभी 1000 दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लघवी मुसलमान का मतलब क्या, बता दो। ये लघवी मुसलमान वाली इस तरह आपने बांधी थी ना, उसका मतलब भी बताओ। लघवी मुसलमान होता कौन है? आपसे कोई सवाल ना करे, तुम लोग सिर्फ सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल। क्या हमारे यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, इतना फजूल टाइम है उनका कि आपके सवालों का जवाब देने बैठे?
اور آج تک کون سا ایسا اعتراض ہے جس سے جماعت احمدیہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے؟ کسی ایسے اعتراض پہ آپ کی جماعت احمدیہ جھوٹی ثابت نہیں ہوئی. صرف تمہارا